في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بہت شکریہ برادر محترم جناب عاشق صاحب نے تلاوت کلام مجید کے ذریعے اس جلسے کا آغاز کیا. ہے جنت البقیع کی جنت کو جستجو، مٹی کے عطر میں بھی بسی ہے یہیں کی بو. اس خاک پاک کی ہے دو عالم میں آبرو، زمزم کو اس کی چاہ ہے کوثر کو آرزو. ذرہ ہے آفتاب اسی عرض پاک کا، صدقہ ہے یہ تمام بزرگوں کی خاک کا. ذرہ ہے آفتاب اسی عرض پاک کا، صدقہ ہے یہ تمام بزرگوں کی خاک کا. آئیے حضرات، جلسے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور ابتدائی جلسہ میں ہی رہبر معظم کی ایک چھوٹی سی کلپ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ صافی گلپیگانی تابہ سراہ کی ایک چھوٹی سی کلپ اور ڈاکٹر محبوب عابدی صاحب قبلہ کی ایک چھوٹی سی کلپ ہم آپ کو اس ویژن کے ذریعے دکھانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر ہمارے خطبہ محترم انشاءاللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. سماعت فرما رہے تھے آپ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محبوب عابدی صاحب قبلہ کو، اور اس سے پہلے آپ نے رہبر معظم انقلاب اسلامی کی ایک چھوٹی سی کلپ اور حضرت آیت اللہ صافی گلپیگانی تابہ سراہ کی ایک چھوٹی سی کلپ سماعت فرمائی. یقیناً لائق تحسین ہے، لائق داد و تحسین ہے وہ افراد کی جنہوں نے ان 100 سال کی مدتوں میں کسی بھی طریقے سے دامِ درم سخنِ کسی بھی طریقے سے بقیع کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہے. اپنی کاوشوں کے ذریعے، اپنے احتجاج کے ذریعے، اپنے مقالات کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو بقیع کو بھولنے نہیں دیا ہے، اور یقیناً بقیع بھولنے والی چیز نہیں ہے. اللہ ہمارے مراجع کو، ہمارے علماء کو، خطبہ کو اور ہمارے ان نوجوانوں کو کہ جو 8 شوال کو انہدام جنت البقیع کے موقع پر اپنے احتجاج کو درج کراتے ہیں، پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ اس وقت تک یہ ہمارا احتجاج نہ رکے نہ جھکے جب تک کہ ہم دوبارہ اس سرزمین غرقت پر ایک عالی شان روضہ نہ دیکھ لیں. میں اس سے پہلے کہ اپنے خطیب محترم کو آواز دوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ان مدتوں میں نہ جانے کتنی مرتبہ کانفرنس وغیرہ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے، اور اس میں آپ نے علل و اسباب بقیع کو ڈھہانے کے، منہدم کرنے کے علل و اسباب کو سماعت کیا ہے، اور خطبہ انشاءاللہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے. کیا دلائل ہو سکتے تھے، کون سی وجوہات تھیں کہ جس کی بنیاد پر یہ روضات مقدسہ منہدم کیے گئے اور اسے تعمیر نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہمارے سخنان محترم روشنی ڈالیں گے. مجھے صرف بقیع کے لیے صرف اتنا کہنا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جب ہماری نگاہیں بقیع کی سونی پڑی ہوئی زمین پر پڑتی ہیں اور اس تاریکی پر پڑتی ہے کہ جہاں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوتا ہے، یقیناً ہمارا دل زار و قطار روتا ہے. مجھے زیادہ نہیں کہنا ہے، بس ایک جملہ کہوں گا کہ در بقیع روض لازم نیست، در بقیع روض لازم نیست، بقیع مرثیہ مجسم است. آپ کھڑے ہو جائیں بقیع میں اور دیکھیں تو یقیناً دل خون کے آنسو روتا ہے. آئیے حضرات، اس جلسے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے پہلے خطیب محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ڈاکٹر عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر سامعین کے قلوب کو منور فرمائے. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی اللہ واللعن علی اعداء اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. سورہ مائدہ آیت نمبر 51.
بے شک خداوند ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ قوم مظلوم کے مقابلے میں جو آئے وہ ظالم ہوتا ہے، اور قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ ظالم گروہ، ظالم قوم کو ہدایت نہیں مل پاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر ہدایت لینے کی صلاحیت ہی سلب ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم و ظالم کا سلسلہ جو سقیفہ بنی ساعدہ سے شروع ہوا اور آج یہ سلسلہ آل سعود کے ہاتھ میں ہے، وہ آل سعود کی جو حقیقت میں آل یہود ہیں، اس لیے کہ ان کا سلسلہ قبیلہ بنی انزا سے ملتا ہے، اور بنی انزا جو ہے یہودی تھے۔ انہوں نے اب تک کی تاریخ میں جو ظلم کی تاریخ ہے بتا دیا کہ یہ انسان اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گرد تنظیموں اور گروہوں کی تربیت کی، انہیں پروان چڑھایا، انہیں رواج دیا کہ جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے بے گناہوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض بہرحال سادہ لوگ اب تک نہیں سمجھ پائے ہیں ان کی حقیقت کو۔ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں آج اس زمانے میں ان کی نظروں کے سامنے فلسطین اور غزہ کے نہتھے مسلمانوں کا بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، عورتوں بچوں کو بے گناہ مارا جا رہا ہے، مگر یہ نہ صرف یہ کہ ظلم کو روکتے، ظالم کو روکتے، بلکہ ظلم اور ظالم کے لیے مزید ظلم کرنے کے لیے میدان فراہم کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ نہ صرف یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں بلکہ اسلام اور اسلامی آثار کے دشمن ہیں۔ قبلہ اول بیت المقدس کہ جسے بہرحال فارسی میں بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، انہیں سب سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ یہ تو اسلام کی قیادت کا ڈنکا بجاتے ہیں نا، ہم رہبر ہیں، انہیں سب سے پہلے سامنے آنا چاہیے تھا قبلہ اول کو بچانے کے لیے، مگر نہ صرف یہ کہ سامنے نہیں آئے بلکہ یہ دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی آثار ختم کر دیے۔ اب سے آپ جو تاریخ میں لکھا ہے جا کے دیکھیں مکہ اور مدینے میں کتنے اسلامی آثار تھے، انہوں نے سب کو مٹا دیا۔ یہ کس کی سازش ہے؟ وہی یہودیت کی سازش ہے کہ اسلامی آثار کو مٹا دیا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جائے پیدائش کو بھی انہوں نے لائبریری میں تبدیل کر دیا۔ اب نہ جانے کس چیز میں تبدیل ہو چکی ہو، 2008 میں جب میں گیا تو اس وقت لائبریری میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو جبکہ بہرحال تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اسلامی آثار کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے حقائق کو۔ کوئی پوچھے تمہارے جو پیغمبر جس کا تم دعویٰ کرتے ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، کم سے کم مسلمان بتا تو سکے یہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ اسلام اور اسلامی آثار کے دشمن ہیں، یہ رسول خدا کے دشمن ہیں۔ اس لیے ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی زبانوں سے سنا گیا کہ ہم آج بھی تیار ہیں یہ جو مدینۃ الرسول ہے اس کو مسمار کرنے کے لیے۔ وہ تو حالات اور شرائط ایسے ہیں کہ ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، ورنہ ان کے بن باز جیسے مفتی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ میرا عصا تو یہ روضہ رسول سے زیادہ مفید ہے، کم سے کم اس کا میں سہارا لیتا ہوں۔ یعنی ان کی نظر میں ایک عصا سے بھی زیادہ سے کم ویلو ہے روضہ رسول کی۔ یہ اہل بیت رسول کے دشمن ہیں۔ ان کے ظلم کے انتہا بتا رہا ہوں، آج 101 سال گزر چکے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ اہل بیت پہ ظلم کے انتہا، اور واقعاً یہاں پہ رونا آتا ہے کہ وہ اہل بیت رسول کی جو تمام مسلمانوں کے دل سوز تھے، تمام انسانوں کے دل سوز تھے، جن کا ہم و غم یہی تھا کہ سب ہدایت کے راستے پہ آ جائیں، سب سعادت پا جائیں، مگر نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ ان کی شہادت کے بعد بھی آج ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج وہ مورد ظلم قرار پا رہے ہیں، اور انہوں نے
101 سال پہلے ان کے روزوں کو منہدم کر دیا. وہ روزے کہ جو شاعر اللہ کا مصداق ہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ حرم، یہ اولیاء کے روزے، یہ معصوموں کے روزے، یہ شاعر اللہ کا مصداق ہے. تب پہلے سب اہل علم تشریف فرما، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے. اور شاعر اللہ کی جب تعظیم ہوتی ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلی تقوی کی علامت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو آل سعود ہیں ان کے اندر نہ کوئی تقوی ہے، نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی اسلام ہے، ورنہ کم سے کم شاعر اللہ کی تعظیم کے طور پر یہ کبھی مسمار نہ کرتے ان روزوں کو. خود ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ان کے اندر نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، نہ تقوی الہی ہے. ہم دیکھیں ان کی نظروں کے سامنے نہ جانے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مگر یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے. نہ صرف یہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں بلکہ ظلم و ظالم کے لیے مزید میدان فراہم کر رہے ہیں. اسی لیے ہم کو کہنا پڑتا ہے لعن اللہ من قتلتکم ولعن اللہ من ظلمتکم ولعن اللہ من سمعت بذالک فرضیت بہ. یہ بھی مورد لعن ہیں اور تا قیامت لعنت کے مستحق رہیں گے. یہ ذکر خدا کے دشمن ہیں آل سعود. اس لیے ان روزوں میں کیا ہوتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس میں لوگ اللہ سے قریب ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں کوئی مقایسہ نہیں ہے، مسجدوں کا اور حرموں کا مقایسہ کر لیں کہ کہاں زیادہ ذکر الہی ہوتا ہے، کہاں لوگ زیادہ عبادت اور اطاعت خدا میں مصروف رہتے ہیں. تو یہ خدا اور ذکر خدا کے دشمن ہیں. یہ اس بات کے دشمن ہیں کہ لوگ اللہ سے قریب نہ ہونے پائیں. انہاں اولیاء اللہ کیا ہیں؟ اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں. تو یہ آیت جو کہہ رہی ہے میں مختصر کروں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. آپ خود دیکھیں یہ آل سعود جتنا ان کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی یہ ہدایت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا، انسان خود ہدایت کی صلاحیت اپنے اندر سے سلب کر لیتا ہے. آج آل سعود کا وہی حال ہے کہ ہدایت سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ آج یہ ظلم و ظالم میں، حق و باطل میں یہ تشخیص نہیں دے پا رہے ہیں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظلوموں کے بجائے ظالموں کی حمایت کر رہے ہیں، حق کے بجائے باطل کی حمایت کر رہے ہیں. اور آخر میں عرض کروں وہ دن دور نہیں جب فلسطین انشاءاللہ آزاد ہوگا، مسلمان اس میں نماز ادا کریں گے اور اس میں نماز ادا کرنے کے بعد جنت البقیع میں جا کے اہل بیت علیہم السلام کو خراج عقیدت پیش کریں گے. میں آخر میں دعائے جملے کے ساتھ کہ پروردگار تجھے واسطہ زمانے کے امام کا یقیناً آج بہت ہی غم کا دن ہے کہ تمام روزے آباد ہیں، مگر جنت البقیع میں 4 معصوم، خصوصاً اگر بی بی دو عالم کو بھی شامل کر لیا جائے، 5 معصوم کے روزے جو آباد ہونے چاہیے تھے، قبروں کی شکل میں ہیں اور وہاں پر ایک اداسی چھائی ہوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے. پروردگار تجھے واسطہ زمانے کے امام کا جلد از جلد وہ شرائط فراہم فرما کہ بقیع میں ائمہ کے روزے تعمیر ہوں اور تمام اہل بیت کے چاہنے والے وہاں پہ جا کے خراج عقیدت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بہت شکر گزار ہوں برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ڈاکٹر عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ کا کہ جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور آپ کے سامنے اپنے بیانات کو پیش کیا. آئیے بغیر کسی تمہید کے میں اپنے اس جلسے کے دوسرے خطیب محترم کو آواز دوں. میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب آیت اللہ مقدسی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں
اور اپنے بیان سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ عزیز ذو انتقام۔ وقال ایضا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ میں سب سے پہلے آپ تمام عزیزان کی خدمت میں اس موضوع کے نام پہ جو کانفرنس منعقد کیا گیا ہے، اس مناسبت سے تہ دل سے سپاسگزار ہوں، بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام عزیزان جو زحمت کر کے ایک کانفرنس کی شکل میں زحمت کی ہے، آپ کی یہ زحمت بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ ایک دو نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلا نکتہ یہ ہے جنت البقیع کی اہمیت۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کو اپنی حیات طیبہ میں مسلمانوں کے ایک آثار کے عنوان سے بنیاد رکھی ہے۔ پیغمبر اکرم نے مسلمانوں کے قبرستان کے نام پہ بنیاد رکھنے والے پیغمبر اکرم ہیں۔ ام قیس نامی ایک خاتون روایت کرتی ہے پیغمبر اکرم سے، میں ایک دن بقیع میں اموات کی زیارت پہ گئی تو پیغمبر اکرم بھی وہاں پہ تشریف لائے۔ پیغمبر اکرم نے وہاں پہ مدفون اموات کے نام پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا کی، اور مجھ سے پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے ام قیس، جب بھی موقع ملا بقیع میں آئے اور بقیع میں دعا کرے۔ پھر فرمایا کہ بقیع وہ جگہ ہے جس جگہ سے 70,000 میت روز قیامت حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانے والے افراد ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، یعنی جنت البقیع میں مدفون 70,000 میت کو روز قیامت ذات پروردگار حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانے کی خبر پیغمبر اکرم نے ام قیس کو بتا دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا بقیع پہ جا کے دعا کرتی تھی، زیارت کرتی تھی اموات کی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، ہر شب جمعہ۔ لذا اس باعظمت قبرستان کو، اس مقدس مقامات کو جتنے وہاں پہ مدفون ہے، ان کی توہین اور تحقیر جو آل سعود کے ہاتھوں ہوئی، اس پہ اگر مسلمان یک صدا ہو کے اگر مقرر حضرات تقریر کی شکل میں، مقالہ نویس حضرات مقالے کی شکل میں، پڑھا لکھا انسان اپنی تعلیم کے ذریعے اگر صدا بلند کرے، بعید نہیں ہے وہ قبرستان دوبارہ احیاء ہو جائے۔ عزیزان محترم، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ عزیزان محترم، جنت البقیع میں
تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ 10,000 اصحاب وہاں پہ مدفون ہے، آل محمد علیہ السلام کے خاندان وہاں پہ مدفون ہے، ام البنین وہاں پہ مدفون ہے، زوجات پیغمبر وہاں پہ مدفون ہے، تابعین وہاں پہ مدفون ہے، پیغمبر اکرم کے اقربا وہاں پہ مدفون ہے، اور یہ مسلمانوں کے سب سے بڑا نشانی اور علامت ہے عزیزان محترم جنت البقیع۔ اما اس جنت البقیع کو اس مرحلے میں لانے والے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے عزیزان محترم، ابن تیمیہ نے منہاج السنت کے نام پہ جو کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے تمام مسلمانوں کے رسومات مذہبی، اخلاقی ہو، اعتقادی ہو، تاریخی ہو، تمام رسومات مذہبی کو اس نے اپنی تحقیق کے مطابق استحسان، قیاس اور ذوق اور خواہشات نفسانی کے نام پہ جو کتاب اس نے لکھی ہے، اس میں وہ تمام کے تمام زیر سوال قرار دیا۔ اما اس وقت کے علماء ابن تیمیہ کے خلاف قیام کیا، اس کے خلاف 400 علماء نے کتابیں لکھی، آخر الامر وہ زندان میں واصل جہنم کر دیا۔ اما ابن تیمیہ اس وقت وہ کتاب لکھی، وہ سنگ بنیاد کے طور پہ رکھی، اما جب آل سعود کی حکومت کی تشکیل ہوئی تو آل سعود کی حکومت میں سے محمد ابن عبد الوہاب نامی بندہ وہاں کے تمام مذہبی امور کے سرپرست تھے، تمام مذہبی امور اپنے ہاتھ میں لیا، اختیار میں لیا۔ لینے کے بعد ابن تیمیہ کے فتویٰ کو مسلمانوں پہ اجرا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس وقت انگلستان کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اس وقت یہ مسٹر ہیمفر کے نام پہ ایک بندہ مأمور تھا کشورہائے خاورمیانہ میں، وہ ایک اطلاعاتی کام کرتا تھا ان کی طرف سے، ان کو محمد ابن عبد الوہاب ملا۔ محمد ابن عبد الوہاب کے پاس وہ آ کے اپنی حکومت کی طرف سے دیے ہوئے منصوبہ اس کو پیش کیا۔ اس منصوبے کو میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ دیکھیں، حکومت انگلش نے محمد ابن عبد الوہاب کو کیا پیغام دیا؟ محمد ابن عبد الوہاب کو یہ پیغام دیا کہ آپ آل سعود کے توسط سے یہاں سعودی عرب کے اندر، عربستان کے اندر یہ 6 نکتہ آپ انجام دے دے۔ پہلا نکتہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کی تکفیر پہ حکم جاری کرے، پھر مسلمانوں کے مردوں کو قتل عام کر دے اور خواتین کو لونڈی بنائے اور جو بچے ہیں ان کو غلام بنا کے فروخت کرے۔ یہ پہلا نکتہ تھا۔ دوسرا نکتہ یہ تھا کہ خانہ کعبے کو ویران کر دے، ختم کر دے۔ تیسرا نکتہ یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ میں مسلمانوں کے جو آثار ہے قبرستان کے نام پہ اس کو ختم کرے۔ اور چوتھا نکتہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کو آپ پیدا کرے۔ اور پانچواں نکتہ یہ تھا کہ یہاں جو آل سعود سے پہلے جو حکومت ہے اس حکومت کو گرا دے۔ اور چھٹا نکتہ یہ تھا کہ قرآن تحریف ہونے کے مسئلے کو روایت کے روح سے آپ تمام مسلمانوں کے درمیان بیان کرے۔ یہ 6 نکتہ مسٹر ہیمفر نے محمد ابن عبد الوہاب کو پیش کیا اور محمد ابن عبد الوہاب نے اس کو تضمین دی، کہا کہ میں اس پہ عملی جامہ پہناؤں گا لیکن وقت کی ضرورت ہے، اور اس نے وقت دے دیا۔ محمد ابن عبد الوہاب محمد ابن سعود کے ساتھ ان نکات پہ ڈسکس کی۔ محمد ابن سعود نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کام کرنے سے پہلے مدینے کے جو مفتی علماء ہے
ان سے آپ استفتاء کرائے۔ اس نے استفتاء کرایا، یا سلمان ابن بلحیت یا عبداللہ ابن بلحیت نامی بندے نے استفتاء لکھا مدینے کے علماء کے لیے، وہاں کے آثار اور قبرستان کو ختم کرنے کے لیے۔ اس استفتاء کو جب وہاں عبداللہ ابن بلحیت یا سلمان ابن بلحیت نے لکھا، وہ استفتاء انگلستان کے حکومت میں اتاق فکر کے اندر 3 مرتبہ دہرایا گیا، تاکہ کسی نہ کسی طریقے پہ وہاں کے علماء سے ہمارے حق میں جواب آ جائے۔ یہ پھر دہرانے کے بعد مسٹر امفیر کے ہاتھوں، پھر محمد ابن عبداللہ کے ہاتھوں علماء مدینے کو یہ استفتاء کیا کہ یہاں جو مثلا قبرستان ہے، یہاں پر جو آثار مسلمان ہے، آثار مثلا اصحاب ہے، اس کو مٹانے پہ آپ فتویٰ دے دے۔ وہاں کے 15 علماء اور مفتی نے فتویٰ دیا کہ یہ تمام بدعتیں ہیں، تجدید بناء قبور، تجدید قبور، تزیین قبور، یہ تمام کے تمام بدعت ہے، مٹانا واجب ہے۔ حتیٰ اس استفتاء کے جواب پہ یہ جملہ تھا، ایک دن بھی اس کو فرصت دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ 15 مفتیوں نے فتویٰ دیا۔ پھر محمد ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کے افکار، مسٹر ہیمفیر، یہ سب مل کر عبدالعزیز ابن سعود کے ہاتھوں 1344 سے پہلے 1221 میں بھی ایک دفعہ وہاں کے قبرستان کو منہدم کر دیا۔ پھر 1344 میں تمام بقی کے قبرستان کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ در واقع در حقیقت عالم اسلام کے پیکر پر ان ظالموں کی طرف سے بڑی ضربت ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم ان آثار پہ آئی ہوئی ضربت کا علمی طور پہ، عملی طور پہ اگر ہم جواب نہ دے، اگر ہم ہر ایک اپنا سلیقے پہ انفرادی شکل میں اگر بیٹھے رہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ کل خانہ کعبے پہ بھی یہی صورتحال ہے، چونکہ ان کے ایجنڈے میں ہے، 6 ایجنڈے دیے، انہی میں سے ایک ایجنڈا یہ ہے کہ خانہ کعبے کو ختم کر دے۔ کل قرآن پہ بھی یہ ضربت آئے گی، چونکہ ان کے ایجنڈوں میں سے ایک ایجنڈا یہ ہے کہ قرآن تحریف ہونے والے مسئلے کو مسلمانوں کے درمیان ترویج دو، اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کے مسئلے کو پیدا کر دے۔ یہ تمام کے تمام انگلش حکومت کے ایجنڈے ہیں، ان لوگوں کے تھرو جو مسلمانوں کے آثار اور مسلمانوں کے اعتقاد اور مسلمانوں کے رسومات پہ ضربت ہے۔ عزیزان محترم، لذا اس طرح کے ضربت جو مسلمانوں پہ آ جاتی ہے، ان پہ متحد ہو کے جواب دینا یہ شرعی طور پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر انسان گزری ہوئی زندگی سے عبرت لے لے تو باقی ماندہ زندگی آباد ہوگی۔ یہ انہی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ یا دوسری حدیث میں پیغمبر امام علی علیہ السلام پیغمبر سے نقل کرتے ہیں، پیغمبر اکرم نے فرمایا، اگر انسان گزری ہوئی زندگی سے اگر عبرت لے لے تو باقی ماندہ زندگی کو عبرت کے چراغ سے روشن کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ عزیزان محترم، جو حادثہ ہم پہ پیش آ جاتا ہے، وہ صرف ایک ہفتہ ہم مسلمانوں کی سیرت یہ ہے کہ ایک ہفتہ اس پہ بحث اور ڈسکس کرتے ہیں، پھر ایک ہفتے کے بعد اس کو ذہن سے مٹا دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی عادت ہے، اس عادت سے ہم نکلے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ابھی یہ جو غزے کے مسلمانوں پہ جو مسائل درپیش ہے، یہ مسئلہ بھی آل سعود کی وجہ سے ہوا ہے۔ عزیزان محترم، آل سعود اور یہودیوں کے مابین قرارداد باندھا ہے۔ قرارداد یہ ہے کہ آقا اسرائیل کے نام پہ یہ سیاسی مسائل میں آگے نکلے، ہم مذہبی نام پہ مثلا آگے نکلے۔ یہ غزے کا مسئلہ جو آج ہمارے زمانے میں موجود ہے، قتل عام، یہ بھی آل سعود کی وجہ سے ہے۔ لذا عزیزان محترم، ان پہ غور اور ان پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں نکتہ یہ ہے، یہ جو ان ایام میں
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے جو انتقامی جو جواب دیا، واقعی میں حقیقت میں ایک سوچنے کا مسئلہ ہے عزیزان محترم۔ اسرائیل کی حکومت کے نام سے کوئی چیز نہ زمین پہ ہے نہ فضا میں ہے، یہ اسرائیل کی جو طاقت کے نام پہ جو چیز ہے یہ تمام مغربی دنیا کی طاقت کا مجموعہ ہے۔ یہ جو سپاہ پاسداران اسلامی نے جو ضربت لگائی ان پہ، یہ در واقع در حقیقت تمام مغربی دنیا کی طاقت پہ ایک بڑی ضربت ہے عزیزان محترم۔ لذا اس مناسبت سے اس مسئلے کو بھی انسان زندہ رکھنا اور اس کو بھی تاریخ میں ان پر بھی انسان کانفرنس کرنا، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکر گزار ہوں خطیب محترم کی خدمت میں کہ تشریف لائے ہمارے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے۔ سماعت فرمایا آپ نے بہرحال ڈاکٹر عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ کو اور ہمارے خطیب محترم کو کہ جہاں انہدام بقی کے علل و اسباب اور دشمنی آل محمد پر روشنی ڈالی گئی۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ آل سعود جو یہود کی ناجائز اولاد جنہیں کہا جاتا ہے ہماری اردو زبان میں، اردو لغت میں، ہر اس کام سے روکتے ہیں کہ جو کام انسان کو عقلی بیداری کی طرف لے جاتا ہے۔ یقیناً مزارات مقدسہ کی زیارت اور مزارات مقدسہ کے سائے میں بیٹھنا انسان کے اندر عقل کو پیدا کرتا ہے اور عقلی بیداری پیدا کرتا ہے، اور کیسے وہ عقلی بیداری کو قبول کر سکتے ہیں کہ جن کا سارا حربہ اور سارا ہم و غم جو ہے وہ سامراجیت اور استکبار پر منحصر ہے۔ بہرحال آئیے اس جلسے کو ذرا سا نظم کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور اشعار کے لیے میں گزارش کرتا ہوں برادر عزیز جناب اظہر باقر خان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مطلب چند اشعار سماعت فرمائیں شہزادی کی شان میں۔ روح کے اندر کبھی دل کے قرین ہیں فاطمہ، روح کے اندر کبھی دل کے قرین ہیں فاطمہ، میرا ایمان میرا احساس و یقین ہے فاطمہ، او خاک مت چھانو مزاروں میں نہیں ہے فاطمہ، خاک مت چھانو مزاروں میں نہیں ہے فاطمہ، لا مکانی شان سے دل میں مکین ہے فاطمہ، لا مکانی شان سے دل میں مکین ہے فاطمہ، او احتراماً اٹھ کے بتلاتے ہیں ختم المرسلین، احتراماً اٹھ کے بتلاتے ہیں ختم المرسلین، افتخار اولین و آخری ہے فاطمہ، کہ افتخار اولین و آخری ہے فاطمہ، اور آپ ہی کی شان میں ہے آیتوں کا سلسلہ، آپ ہی
کی شان میں ہے آیتوں کا سلسلہ، آپ ہی ممدوح قرآن مبین ہے فاطمہ، آپ ہی ممدوح قرآن مبین ہے فاطمہ، اور آپ ہی ہیں عروۃ الوثقیٰ زمانے کے لیے، آپ ہی ہیں عروۃ الوثقیٰ زمانے کے لیے، آپ ہی ایمان کی حبل المتین ہے فاطمہ، آپ ہی ایمان کی حبل المتین ہے فاطمہ، آپ انعمت علیہم کا ہے مصداق عتم، آپ ہیں انعمت علیہم کا مصداق عتم، آپ کے دشمن گروہ ظالی ہے فاطمہ، آپ کے دشمن گروہ ظالی ہے فاطمہ، آپ ہی سے آج ہے سادات کی نسل کثیر، آپ ہی سے آج ہے سادات کی نسل کثیر، آپ ہی زرخیز کوثر کی زمین ہے فاطمہ، آپ ہی زرخیز کوثر کی زمین ہے فاطمہ، آپ ہی ام حسن ہے، آپ ہی ام حسین، آپ ہی ام حسن ہے، آپ ہی ام حسین، ارے کیسے اندازہ ہو پھر کتنی حسین ہے فاطمہ، کیسے اندازہ ہو پھر کتنی حسین ہے فاطمہ، اور جی رہے ہیں عسکری ہم بس اسی امید میں کہ شافعِ محشر میں اپنی بالیقین ہے فاطمہ، شافعہ محشر میں اپنی بالیقین ہے فاطمہ، روح کے اندر کبھی دل کے قریب ہے فاطمہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ سماعت فرما رہے تھے آپ برادر عزیز اظہر باقر خان صاحب کو۔ مرغ دل یک بام دارد دو ہوا، مرغ دل یک بام دارد دو ہوا، گہ مدینے می روت گہ نینوا، می پرد گاہی بے گلزار بقی، می نشینت پشت دیوار بقی، می گزارت سر بر سردار دین، اشک ریزان در غم بانو دین، عرض می دارد کہ اے شہر رسول، در کجا مخفی بود قبر بطول، از تمام نخلہا پرسیده ام، ارے اما پاسخی نشنیده ام، یا امیر المومنین روحی فداک، آسمان را دفن کر دی زیر خاک۔ تقاضا دارم در خدمت استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رفیعی کے تشریف بیارن، ماس کلام ایشون بحر ببریم بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم و تشکر از عزیزانی که این جلسه رو امروز برگزار کردید. تسلیت عرض می کنم 8 شوال سال روز تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع رو خدمت شما عزیزان و همچنین تبریک میگم، گرامی میدارم پیروزی های اخیر رزمندگان اسلام رو در جبهه مقابله با اسرائیل. سخن شهید سلیمانی به خوبی امروز تجلی کرده که فرمودن در نهایت شیعه باید فلسطین رو نجات بده. امروز هم میبینید شما در لبنان، در عرض میکنم یمن و عزیزانی که دارن همکاری میکنن در خود سپاه پاسداران ایران، همه گروه هایی که به هر حال به کمک اومدند از همین لبنان، همه از افرادی هستند که به هر حال گرچه برای ما نجات مسلمان مهمه ولی از شیعیانند و سکوت دنیای اسلام به ویژه کشورهای عربی که البته بیشتر از اینم ازشون انتظار نمیره چون میترسن واقعا. اردن به راحتی در اختیار قرار داده پایگاهش. آذربایجان مهد شیعه است. من با ارتباط دارم با دوستان تو آذربایجان، برای من شبا پیام میدن. واقعا شده الان قانونی برای اسرائیل، قانونی برای یهود. خود عربستان شما این همه تظاهرات دیدید، یه تظاهرات توی ریاض دیدید، یه تظاهرات توی مکه و مدینه دیدید. به هر حال اینها نشان میدهد که تاریخ تکرار میشه. مردم کوفه امام حسین رو تنها گذاشتند، همون کسایی که کنار پدرش امیرالمومنین بودن امام حسین رو تنها گذاشتند، دعوت کردند و تنها گذاشتند. البته ما مطمئنیم امروز در هر حال این رژیم جعلی انشاءالله نابود خواهد شد و ملت فلسطین پیروز خواهند شد. زمان میبره. وقتی خدا به حضرت موسی و برادرش هارون فرمود دعوت شما اجابت شد، دعوت شما اجابت شد، تو بعضی از نقل ها دارد 40 سال بعد طول کشید تا فرعون نابود شد. بالاخره زمان میبره، ولی ما نابودی فرعون رو در رود نیل در تاریخ شنیدیم، قارون رو در زمین شنیدیم، نمرود رو شنیدیم، قذافی و انور سادات و صدام رو دیدیم. انشاءالله این حکومت غاصب هم سرنگون خواهد شد. در ارتباط با وهابیت امروز به نظرم یه مقداری حرفا باید متفاوت باشه. یعنی چون امروز تو وهابیت 2 جریان درست شده، جریان نووهابیان و جریان وهابیت قدیم. به اعتبار خودشون میگن وهابیت قبوری و امروز وهابیت جدید که حضرت آیت الله مکارم کتابی دارن، من توصیه میکنم بخوانید اینو، به نام وهابیت بر سر دوراهی. ایشون در این کتاب آماری میدهد از نووهابیانی که دیگه با قبور کاری ندارن، دیگه با نذر و تبرک کاری ندارن. میگن پنبه اینا زده شده، اینا دیگه خریدار نداره. میدونید وهابیت سالی که تخریب کردند قبور رو 1344، الان 1445، 101 سال پیش در 8 شوال با فتوای 15 نفر از مفتیانشون تخریب کردن. اون زمان 14 مسئله اختلافی رو با شیعه و با دنیای اسلام در واقع 14 تا موضوع رو مطرح کردن. گفتن این 14 تا از نظر ما به اصطلاح مردوده. یکیش زیارت، یکیش ساخت قبور بود، شفاعت، توسل، تبرک، نذر برای قبور،
زیارت مستقیم به قصد زیارت از خانه خارج شدن، تجلیل از ایام مثل شهادت پیامبر، رحلت پیامبر یا امام حسین، که این 14 موضوع رو آیت الله سبحانی در کتاب در واقع وهابیت، نقدی بر وهابیت آوردن و اونجا این 14 تا رو بحث کرد. مفصل هم کتاب نوشته شده. مثلا آقای احمدی میانجی کتاب تبرک رو نوشته، خیلی ها کتاب توسل نوشتن. همون زمانی که 1444 تخریب شد، کاشف الغطا کشف الارتیاب نوشت. مرحوم مصطفی حسن اصفهانی حوزه های علمیه نجف رو تعطیل کرد، آشق عبدالکریم حائری قم رو تعطیل کرد. عرض میکنم که کتاب خیلی در وقته. اصلا شما امروز باید یک کتاب پیدا کنید، یعنی هستا فقط کتاب شناسی که کتابایی که علیه وهابیت نوشته شده. لذا جریان وهابیت امروز در یک دوراهی قرار گرفته. وهابیت کهن، وهابیت جدید. تقریبا کهن دیگه خیلی چیزی نداره، به قول معروف طرفداری نداره. 2 تا کتاب دارد آقای علی اصغر رضوانی که اینجا هم درس داشتن، خیلی جالبه اینا رو ببینید. یکی نقد وهابیت از درون، یکی نقد وهابیت از برون. نقد وهابیت از برون یعنی علمای شیعه از بیرون. نقد وهابیت از درون خودشون مثل حسن ابن فرهان مالکی که ایشون یکی از ناقدای مهم جریان وهابیت. حسن ابن فرهان چندین کتاب داره، بعضی کتاباش هم کتابخونه ما هست، شبکه کوثر هم گاهی میاد صحبت میکنه. آقای رضوانی تو این کتاب دوم نقد از درون اینا رو جمع آوری کرده، نقدهایی که خود اهل سنت، خود وهابیان زدن به خودشون. و این جریان الان تو عربستان جریان قویی است. گفتن یک کتابی رو تو اینترنت هم بزنید میاد به نام زندگی با دیوانگان. گفتن یک کسی میخواست ببینه دیوانه ها چی میگن، خودشو زد به دیوانگی، 10 سال رفت تو دیوانه ها زندگی کرد. عاقل بود منتها خودشو زد به دیوانگی. کتابش تو اینترنت بزنید میاد، زندگی با دیوانگان. عرض میکنم که گفت من برم چی میگن، منم مثل خودشون بشم. اینو میگن نقد از درون. یه وقت یه کسی از بیرون حوزه علمیه رو نقد میکنه، یه وقت میاد طلبه میشه، میاد درس میگه، خودش استاد میشه، شهریه میگیره، شهریه میده، میفهمه تو حوزه چه خبره. لذا خیلی آقایون در نقد وهابیت کار شده. آقای طبرسی از آقای نجم الدین طبرسی که از بهترین کتاب‌ها رو ایشون داره، درسنامه نقد وهابیت. باز کتاب دیگری دارد راجع به در واقع نقد وهابیت. آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، کتابایی که آقای رضوانی نوشتن و آثار فراوانی که در این رابطه نوشته شده. اخیراً ظهور بن سلمان اصلا وهابیت رو به سخریه گرفت. هیچ یعنی حتی اون چیزایی که ما قبول داریم اون دیگه قبول نداره. یعنی بنده امسال حج بودم، تمام یعنی بخش عمده ای از مأموران مسجد الحرام خانومن، خانوم با لباس نظامی، چیزی که اصلا شما جرأت نمی‌کردی تو عربستان حرفشو بزنی. خانومی با به اصطلاح لباس پلنگی نظامی، کلاه، مأمور توی مسجد الحرام. شما تو اسرائیل دیدید زناشون گاهی نظامیان زن. بخش عمده ای از خادمان مسجد الحرام خانوم که اینا قبلا اصلا نبود. رانندگان توی خیابان فراوان خانوم، اصلا ممنوع بوده در اونجا. برگزاری کنسرت ها، برگزاری برنامه ها. الان هم میدونید که نسبت به حج الان اصلا عمره ما به خاطر همین گیره، چون اونها میگن عمره رو محدود به مسجد الحرام مدینه نکنید، آزاد کنید، بیان طرف بره طائف، بره ریاض، توریستی. و این آدم اصلا به هیچ چی اعتقاد نداره، لایکه، اصلا لایک، اعتقاد به هیچ. لذا به شدت هم میبینید علمای وهابیت الان به شدت تو حاشیه رفتن، به شدت. امسال در بقی یک مبلغ نبود که علیه همیشه وای میسادن این طلبه های در واقع فارسی زبانی که حالا از افغانستان بودن، جای دیگه بودن،
می ایستادن، ابدا یکیشون پیدا نمیشد. یعنی فقط به شما میگو وارد بقیع شو، کامل دور بزن، بیا بیرون. ما 2 بار 3 بار رفتیم با این نواب، با هم رفتیم، ابدا یک نفر بگی اونجا بیسته. توی مساجد، توی مراکز جزوه پخش میکردن، تلاش میکردن. این بن سلمان بساط وهابیه داره از بین میبره و به قول آیت الله عظمای سیستانی فرمودن که حالا سالش آدم نیست، چند 10 سال این وهابیت رو به عقب انداخت، اصلا زد ریشه وهابیت. لذا یخ اینام نگرفت. آقا شما برید عراق، من بغداد رفتم، قبر محمد حنفیه، یک حرم بزرگ نصف خیابون رو گرفت. قبر عبدالقادر جرجانی، یک حرم بزرگ. برید ازبکستان نزدیک 400 تا مرکز بازدید، اکثر علمای اهل سنت اونجا دفنن، مثل بخاری، مثل ماتوریدی. قبر دارن، زیارتگاه دارن، جایگاه دارن. عرض میکنم که در خود سوریه ابو ایوب چی بود که حمله کرد به فاطمی‌ها، یادم رفت، صلاح الدین ایوبی. عرض میکنم تمام اینا در جاهای مختلف دنیا قبور دارن، در کشورهای و خود اینها در اردن، که اردن با نظام وهابیت ارتباط نزدیک داره، جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، قبر، زیارتگاه. این 14 مسئله اختلافی که بین یعنی محمد ابن عبدالوهاب مطرح کرد، البته تفکر وهابیت از او ناشی نشده، به اسم او تمام شده. این تفکر از همان زمان پیامبر هم مطرح بود. تو تشییع جنازه ابراهیم پسر پیامبر خلیفه دوم اعتراض کرد، گفت چرا گریه میکنی؟ داد میزد. پیغمبر فرمود برو کنار، بچه از دنیا رفته، دلمون میسوزه، شکوه که نمی کنیم، اشک جاری میشه، دلم میسوزه، طبیعیه. بارها با زنهایی که تو عزاداری گریه میکردن خلیفه دوم برخورد کرد. درختی که به عنوان بیعت شجره زیرش پیمان بسته شده بود دستور تخریب داد. یعنی شما این جریان رو یک جریان در واقع قرن 12 نبینید. ابو ایوب انصاری از اصحاب پیامبره، من سر قبرش هم رفتم، ایشون کنار قبر پیامبر صورتشو گذاشته بود روی قبر، داشت گریه میکرد. مروان چه سالیه؟ مروان هنوز سال 90 و ایناست دیگه، قرن اوله. آمد زد تو کمرش، گفت بلند شو، اومدی کنار حجر سنگ؟ صورتشو برگردون، گفت نه کنار سنگ نیامدم، کنار قبر رسول الله آمدم، چون خودم از 2 تا لباش شنیدم فرمود وقتی حاکمان فاسد بر شما حاکم میشن بیاید کنار قبر من شکوه کنید. من اومدم شکوه تو رو بکنم به پیغمبر. خب اینا فراوان، حالا دیگه اینا رو شما خیلی شنیدید، استغاثه ها، تمسک ها، ولذا این بر میگرده به اونجا تا میاد ابن تیمیه که بالاخره قرن 7 این حرفا رو مطرح کرد. اصلا ابن تیمیه خدا رحمت کنه علامه امینی رو، میگه ابن تیمیه یه حربه‌ای داره به نام دروغه. همش همینو میگه. نیست بابا، هست، میگه نیست. گفتن که زمان رضا شاه قبل زمان پهلوی این باروت چیزای سیاه ریزیه که میزنی منفجر میشه. اینا در واقع اون خرج تفنگ بود، باروت بهش میگن. باروت حمل و نقلش ممنوع شد. گفتن رضا شاه میخواست کشور رو آرام کنه، گفت کسی حق نداره اسلحه و باروت حمل و نقل کنه. یه پیرمردی رو گرفتن، 2 تا گونی باروت روی الاغش بود. گفتن چیه؟ گفت سیاه دونه که به نان میزنن، به نانای افطار میرفت. گفت سیاه دونه. خب سیاه دونه اگه شما کبریت بزنی روشن نمیشه، اما باروت تا بزنی منفجر میشه. گفتن خب امتحان میکنیم. او امتحان کنید. یه مقدار دست خودش کبریت دادن، آتیش گرفت. گفت بیا، نگفتم سیاه دونه است، بیا. یعنی آتیش هم که گرفته بود میگفت چیه؟ بعضیا اینطورن. یعنی ابن تیمیه واقعا میگه حدیث قدیر دروغه. بابا این البانیه تو این کتاب
به اصطلاح سلسله احادیث صحیحه میگه آقا سند اقادیر صحیحه. طبری تو کتاب اصلا وجود نداره. حدیث یوم الانذار که من مقالهشو نوشتم دادم دانشگاه کاشان چاپ کردن، حدیث یوم الانذار میگه این از مبنا دروغه، اینو شیعه ها جعل کردن. بابا حدیث یوم الانذار مال تاریخ طبریه. خب احتمال بده یه آدم باسوادی هم پیدا میشه میره مطالعه میکنه میره تو داری دروغ میگی. اصلا یوم الانذار مال تاریخ طبریه. طبری نوشته، ثعلبی نوشته، بغوی نوشته، عکس من نوشتم منابعشو. یه پایان نامه اینجا دفاع کردیم به نام حدیث یوم الانذار در منابع اهل سنت. میگه دروغ. لذا این آدم یخش در زمان خودش هم نگرفت، باش مخالفت کردن. محمد ابن عبدالوهاب، بالا من سخنرانی دوستمون رو اردو بلد نیستم ولی اجمالا متوجه میشدم از فحوای کلامشون که اشاره میکردن، محمد ابن عبدالوهاب رو آل سعود اومد پشتش، یعنی حمایت سیاسی شد، حمایت از انگلیس شد. داستان مستر همفر رو ایشون مطرح کردن، حمایت شد که تونست بالاخره این جریان رو مطرح کنه. و جالب هم هست وهابیت امروز در دنیا با پول داره پیش میره، نه با اعتقادات. با اعتقادات من در سوئد استکهلم یه مسجدی رفتم خیلی شیک، دو سه تا مسجد رفتیم، اینا همه امام جماعتاش وهابی بود. حقوق بالا، ماشین، امکانات، مسجد، بهترین مسجدها، بهترین جا دارن هزینه میکنن دیگه. در ترکیه جاهای دیگه قرآن بفرستن. اما اینو بدانید جریان جوان و بروز و درس خونده امروز جهان اسلام زیر بار این اعتقادات وهابیت نمیره. خیلی روشنه. من تو حرمم امسال یه روز این بحث رو کردم، یه خورده کسی آشنا باشه استدلال اینا اینه که لا تسمع الموتی، یه خورده به جلوتر تو همون آیه داره توضیح میده، میگه منظور کسایی هن که صم بکم، میشنون اما توجه نمیکنن، لهم اعین لا یبصرون با. یعنی استدلال هایی که بر این قصه میارن، حالا تو کتاب های مختلفی هم مطرح کردن، اینا همه جواب داده شده. منتها امروز 8 شوال روز تخلیب بقی که همایشی هم الان در حج و زیارت داره برگزار میشه به همین مناسبت، حالا بعد از ظهرم یه 2 ساعت دوستان هستم و میرم به عنوان چند تا از پنل ها. باید فراموش نشه این کار خوبی، این کاری که شما کردید خیلی کار خوبیه، فراموش نشه. بالاخره ببینید نسل های مختلف، مثلا بعضیا میگن شما چرا همش امام حسین رو تکرار میکنید؟ میگن 1400 سالت، میگم 1400 ساله که من که 1400 سال عمر نکردم که 1400 سال 14 تا 15 تا 20 تا نسله. الان نوه بنده که 10 سالشه هیچی نمیدونه، نه از امام حسین میدونه نه از تخریب بقی میدونه. خب من باید بگم که اینم آشنا بشه. الان بچهای دبیرستانی ما اگر این 8 شوال، اگر امام حسین، اگر اینا مطرح نشه، این در واقع فراموش میشه. لذا تکرارش به منظور انتقال به نسل‌های آینده است. ما ممنونیم از دوستانی که به هر حال این جلسه فاخر رو تشکیل دادن، معاونت محترم فرهنگی، دوستان دیگه‌ای که به هر حال پیگیر این برگزاری این جلسه بودن، ارتباطاتمون، قسمت‌های دیگه. دعا هم میکنیم که انشاءالله اون ظلم ستیز واقعی، اون اقامه کننده توحید واقعی، اون کسی که عین محیی معالم الدین، عین هادم ابنیت الشرک و النفاق، اون کسی که در واقع اون عینه های تو دعای ندبه به ما خط میده که برای چی میاد، انشاءالله اون آقا ظهور کنند و ما هم در رکابشون ریشه وهابیت انشاءالله کنده بشه. خیلی ممنونیم از حوصله‌ای که کردید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بہت شکرگزار ہیں استاد محترم کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے. بس ہماری اس فہرست میں صرف ایک شاعر اور ایک خطیب محترم اور کچھ منٹ کا ہی وقت باقی ہے. آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے. بہرحال سخنرانی اور تقریر سے آپ نے استفادہ کیا. ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کے بنیاد پر پھیلایا گیا مذہب
بہت زیادہ دیر پا نہیں رہتا ہے، بہت زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا ہے۔ جب اس کے اندر سے ہی اس میں بغاوت کی بو آنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اب یہ چراغ بجھنے والا ہے۔ آئیے، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اور میں گزارش کروں گا اپنے دوسرے شاعر محترم جناب برادر عزیز جناب عامر نوگانوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی مختصر شروع کرتا ہوں کہ حمد سے والناس تک وہ ہمدلی زہرا کی ہے، حمد سے والناس تک وہ ہمدلی زہرا کی ہے، آیتوں میں جا بجا جلوہ گری زہرا کی ہے، اور دشمن زہرا کہے گا لیتنی کنتو تراب، حشر میں دیکھے گا جب وہ داوری زہرا کی ہے۔ اور پڑھ کے دیکھو تو علم نشرہ لکا صدرک جناب، یہ وہ سینہ ہے کہ جس میں روشنی زہرا کی ہے، یہ وہ سینہ ہے کہ جس میں روشنی زہرا کی ہے۔ ان الانسان لفی خسرن کو پڑھ کر دیکھیے، ان الانسان لفی خسرن کو پڑھ کر دیکھیے، در حقیقت وہ خسارہ دشمنی زہرا کی ہے، در حقیقت وہ خسارہ دشمنی زہرا کی ہے۔ اور مناسبت سے ملاحظہ فرما لیں کہ یوں مسلسل مجھ پہ لطف کاتب تقدیر ہو، یوں مسلسل مجھ پہ لطف کاتب تقدیر ہو، ظلم کا سینہ ہو اور میری کما کا تیر ہو، ظلم کا سینہ ہو اور میری کما کا تیر ہو، اور اب میسر مومنوں کے خواب کی تعبیر ہو، اب میسر مومنوں کے خواب کی تعبیر ہو، یا خدا جلدی مزار سیدہ تعمیر ہو۔ اور یہ ظہور مہدی دوراں کی ایک تاثیر ہو، یہ ظہور مہدی دوراں کی ایک تاثیر ہو، نجدیوں کی گردنوں پر حیدری شمشیر ہو، نجدیوں کی گردنوں پر حیدری شمشیر ہو، خود بھی آوازیں اٹھائیں ظلم ظالم کے خلاف، اور امام وقت کی خدمت میں یہ تحریر ہو کہ آپ کی آمد یہود نجد پر ہوگی قہر، آپ تو مولا میرے فرزند خیبر گیر ہو، آپ تو مولا میرے فرزند خیبر گیر ہو، اب مدینے میں ہو ایام عزائے فاطمی، اب مدینے میں ہو ایام عزائے فاطمی، اور اس مجلس میں مولا آپ کی تقریر ہو، اور اس مجلس میں مولا آپ کی تقریر ہو۔ آل پیغمبر کی قبریں آج بھی ویران ہیں، آپ آ جائیں تو مولا جلد ہی تعمیر ہو، اور خاک میں مل جائے عامر نشہ آل سعود، خاک میں مل جائے عامر نشہ آل سعود، اہل منبر کا ہدف گر مقصد شبیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ برادر عزیز عامر نوگوانی صاحب کو، آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے اس جلسے اور اس کانفرنس کے آخری خطیب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا احتشام حیدر زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم اور
اس عظیم جلسے میں شرکت کرنے والے تمام حضرات، صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں اذان کو، تقریباً 14 منٹ رہ گئے ہیں، تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ مسلمان اس دنیا میں اس وقت 2 ارب سے زائد ہیں۔ ہماری لٹریری حیثیت کتنی تھی، ہم کتنے پڑھے لکھے تھے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسائل جو وجود میں آتے ہیں وہ جہالت کی بنیاد کے اوپر۔ قتل سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں زیارت اربعین میں ایک جملہ ہے وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ جو کچھ جو ہے وہ نوٹ کر کے لایا تھا، اس کی طرف اس وقت توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ جہالت سب سے بڑا مرض ہے جو عالم اسلام میں عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کے اندر جہالت خود سے ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوم کو جاہل رکھا جاتا ہے۔ یہ آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ زبردستی قوموں کو جاہل رکھا جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندو سماج کی بات کیجئے اور پھر یہاں کے ایرانی سماج کی بات کیجئے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف برہمن کو علم حاصل کرنے کی اجازت تھی، بقیہ جتنی بھی قومیں تھیں انہیں علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی نے علم حاصل کر لیا تو وہ قتل کر ڈالا جاتا تھا کہ تم عالم کیسے بن گئے، ہمارا حق ہے علم حاصل کرنا۔ اور آج بھی جو ہے وہ صورتحال ایسی ہی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ایسے افراد ہیں کہ جو پڑھے لکھے، ظاہری پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بت پرستی کی طرف مائل ہیں اور جہالت ان میں سرایت کیے ہوئے۔ جہاں جہالت اپنے گویا نقطہ عروج کے اوپر ہوتی ہے وہاں عقل کی باتیں نہیں ہوتی، اور جب عقل کی باتیں نہیں ہوتی تو دوسری قومیں ان قوموں کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جن کے یہاں جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ مسلمان اسی زمانے میں حدیث ثقلین سے دور ہو گیا تھا، لہذا قرآن کو بت بنا کر اپنے پاس رکھا، اس نے اس سے علم حاصل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے قرآن سے جو استفادہ کرنا چاہیے تھا وہ حاصل نہ کرتے ہوئے علماء قرآن سے اپنے آپ کو دور کر دیا، عالمان قرآن سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ جب عالمان قرآن سے اپنے آپ کو دور کر دیا تو اسی زمانے سے یہ اقدامات ہونے لگے۔ در جناب سیدہ کے اوپر آگ اور لکڑی کا لایا جانا یہ جہالت کی وہ بہترین کا نمونہ تھا کہ جس کی روشنی میں مسلمانوں نے آج تک 1400 سال ہو گئے، آج تک یہ گتھی مسلمانوں سے سلجھ نہیں سکی کہ یہ کیا ہو گیا۔ بنت رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہا بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر ہو گیا؟
آج ہم اس آئینے میں دیکھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ برباد کی جا رہی ہے، پوری قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ رعب و وحشت یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے قوموں کی تباہی کا شاخسانہ لکھا جاتا ہے۔ رعب و وحشت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے بند ہو جانے کے بعد، میں اس بات کو مد نظر رکھیے کہ 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں ابھی، اور عجیب و غریب چیز ہے ہمارے برادر ملک پاکستان میں صحابہ کے سلسلے میں، صحابہ کی آبرو کے سلسلے میں، ان کی عزت کے سلسلے میں بل پاس ہوتا ہے، اور صحابہ کی توہین اگر کی جاتی ہے تو بہت بڑا جرم شمار ہوتا ہے اور بغیر کسی ضمانت کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی مسلمان کو یہ احساس ابھی تک نہیں ہوا، 1400 سال کے بعد بھی ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا کہ جو جنت البقیع مسمار کی گئی ہے اس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں تھیں۔ ہم توہین صحابہ کو بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، اور وہابیت کے ہاتھوں کیے جانے والے اس گویا عظیم جرم کو آنکھوں میں نہیں لاتے۔ اس کا ماتم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم لکیر پیٹ رہے ہیں، حقیقت سے قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جس دن ہم حقیقت، اب دیکھیے وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وہابیت کی داغ بیل برطانیہ کے جاسوس ہمفرے نے ڈالی تھی، اس وہابیت کی پشت پناہی کن لوگوں نے کی؟ عالمی استکبار نے پشت پناہی اس وہابیت کی کر کے کیسے حالات پیدا کیے؟ ان حالات کو اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو رعب و وحشت اور مال و دولت کے ذریعے دنیا کے تمام ممالک میں وہابیت کو پھیلا دیا گیا، اور یہ وہابیت جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہو گئی کہ عام مسلمان اس کے آگے لاچار نظر آتا ہے۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلامی انقلاب کے بعد سے جس چیز کی شکست کے اور جس چیز کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے وہ وہابیت کی مضبوط دیواریں ہیں۔ یہ دیواریں چٹکنے لگی ہیں، یہ دیواریں ٹوٹنے لگی ہیں۔ ان دیواروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے علمی اعتبار سے نہیں بلکہ اسلحوں اور جارحی گروہوں کی تربیت کی گئی۔ داعش وہابیت کا پروردہ ہے، طالبان وہابیت کا پروردہ ہے، اسی طرح کے جتنے بھی ہیں، بوکو حرام جو افریقہ میں ہے، یہ سب داعش کے فرزند ہیں کہ جنہوں نے یہ کوشش کی کہ رعب و وحشت کا وہی ماحول مسلمانوں کی دنیا میں قائم رکھا جائے، لیکن اسلامی انقلاب کی قیام کے بعد اور اسلامی انقلاب کی روز افزوں ترقی کے بعد اور اسلامی انقلاب کے ان لوگوں کے مقابل میں جہاد کے بعد یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ وہ جو 2 گروہ تھے، ایک حکومت والا گروہ اور ایک دینی قیادت والا گروہ، دونوں گروہوں میں شکست فاش نظر آ رہی ہے، اور نتیجے کے طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بن سلمان خود وہابیت کے پیروں کے اوپر کلاڑی مار رہا ہے، اور آج بن سلمان نے جن جن حالات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، وہ مسلمان جو وہابی بھی ہے وہ بھی یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہے یہ کیسی وہابیت ہے
کہ جو مکے میں ریڈ زون بنا رہی ہے، یہ کیسی وہابیت ہے جو کیبریٹ ڈانس کی ایجاد کر رہی ہے اسلامی ملک میں، یہ کیسی وہابیت ہے کہ جس نے مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے ہیں اور اس طرح کے اقدامات کیے ہیں کہ عالم اسلام کے اوپر ضربت لگائی ہے۔ آج جیسا کہ استاد بزرگوار آقائے رفیعی نے فرمایا کہ بن سلمان جیسے کہ یعنی صحیح طریقے سے تو آیا نہیں، اس کی اصل نسل بھی صحیح ہے کہ نہیں، اس میں بھی اشکال ہے، اور وہ یہودی کا بچہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ یہودی کی اولاد ہے، لہذا نتیجے کے طور کے اوپر اس نے وہ سارے کام انجام دیے ہیں اسلامی چہرے میں کہ جو اسلام کو نیست و نابود کرنے والے ہیں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک ایسی طاقت وجود میں آ گئی ہے کہ جسے اسلامی انقلاب کہتے ہیں، اور اس انقلاب کے بانی نے روز قدس کی آواز بلند کر کے وہاں سے اسرائیل اور اسرائیل کو پیدا کرنے والے عناصر کے اوپر جو ضرب لگائی، اس ضرب نے جنت البقیع کے لیے بھی حالات پیدا کر دیے کہ جنت البقیع بھی دیکھی جانے لگے کہ اس کی تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ یہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم سیدھے جنت البقیع کے سلسلے میں آوازیں اٹھاتے تو وہ کامیابی ہمیں حاصل نہ ہوتی کہ جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھی۔ بانی انقلاب نے اس جڑ کے اوپر اپنا کلہاڑا مارا کہ جس نے عالم اسلام میں انتشار کے حالات پیدا کیے تھے، اور اس جڑ کا نام تھا یہودیت اور صہیونیت۔ وہاں جب ضرب لگی اور اس ضرب کی آخری بازگشت جو ان دنوں میں دکھائی دی اور نظر آئی، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ یہودی جو بیلسٹک میزائل کا شکار ہو رہے ہیں، وہ یہودی جو مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور یہ ایک ماں باپ کی اولاد جو ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ غزے میں مسلمانوں کا اور مسلمان بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، نہ ان کا دل دکھ رہا ہے اور نہ ان کا دل دکھ رہا ہے، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں اور یہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ ابھی جو یہ میزائل اسرائیل کی طرف پھینکے جا رہے تھے، جدید اطلاعات کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس طرح اردن نے اپنے گویا ہوائی اڈے اور اپنے جہاز اور اپنی طاقتیں اسرائیل کی حمایت میں استعمال کی ہیں، اسی طرح سعودی عرب نے بھی اسرائیل کی حمایت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اصل میں مسلمانوں کے چولے میں یہودی ہیں کہ جو اسلام کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو عنقریب وہ دن آنے والے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں جلد از جلد بقیع کی تعمیر کے حالات دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کے سب زیارت کے لیے وہاں جائیں گے اور بیت المقدس میں نماز ادا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت بہت شکریہ تمام حضار کا، تمام خطبہ کرام کا، اور تمام منتظمین کا، اور ان افراد کا کہ جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس کانفرنس کی اور اس سیمینار کی حمایت کی ہے۔ اور ہم یہاں سے اسی عزم و ہمت اور اسی دعا کے ساتھ اٹھیں کہ پروردگارہ جلد از جلد ہمیں جنت البقیع میں مزارات مقدسہ پر اپنی ان آنکھوں سے ذریحوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اپنے امام کو ہم اس مزارات مقدسہ میں تعمیر بقیع کا ہدیہ پیش کر سکیں. بر محمد و آل محمد صلوات.